Panjitan, 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 panjitan. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان اللہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا احکم الحاکمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے.
یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ معزز محترم سامعین، سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے شرف عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بے شمار نعمتوں سے مشرف فرمایا ہے، تو اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا چاہیے؟ ماذا، کیا، کتنا جسے ہم کہتے ہیں، اور کس پر؟ انہوں نے نبی کریم کو آ کر عرض کیا تو حضرت جبریل تشریف لائے، اور حضرت جبریل نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ پر اپنی بے شمار رحمتوں کا اظہار فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کرم فرمایا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ ماذا کا دونوں معنی ہے، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، دونوں چیزیں۔ دونوں تھوڑی چیز خرچ کرنے میں ذرا آدمی محسوس کرتا ہے، زیادہ خرچ کرنے میں آدمی کو ذرا خوشی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا کیا بہت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا ہو بہت ہو سب قبول ہے۔ تم یہ نہ سوچا کرو، یہ اپنے دماغ سے نکال دو، سنا کہ نہیں؟ ماذا ينفقون، کل، اب میرے پیارے محبوب انہوں نے سوال کیا نا، آپ انہیں جواب دیں، کل، تم فرماؤ، اے میرے پیارے محبوب انہیں فرماؤ، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو بلائی سے۔ یہ جو لفظ خیر ہے نا، عربی میں اس کا جو معنی ہے نا وہ ہے مال، یہ مال و دولت جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں لفظ خیر سے، ویسے پنجابی میں بھی ہم کہتے ہیں اسے خیر مہر ہے، تو خیر مہر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ تندرست ہے، یہ پہلوان ہے۔ خیر مہر سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس مال ہے نا، وہ انہوں ہن خیر ہے، کوئی گل نہیں، وہ انہوں رہن دو نا، جڑا ماڑا ہو دے نا مدد کر دو۔ اب دیکھو نا یہ لفظ خیر یہاں بھی بول، تو عربی میں بھی خیر کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ مال سے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحُبِّهِ خَيْرٌ شَدِيدٌ، بے شک انسان کو مال سے بہت سخت محبت ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری خصلتوں کو بھی بنا. اس کو جتنی محبت مال سے ہے نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سخت ترین محبت ہے. بڑی مشکل اس کی ہاتھ ادھر جاتا ہے، اور جس کا جاتا ہے دینے کے لیے وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے یہ سعادت نصیب. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر وہ خود ہی گواہ ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہی اپنے اوپر گواہ بھی ہے کہ ہاں واقعی مجھے بڑی محبت ہے. تو جو چیز بڑی محبوب ہو اس کو دینے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پیارے محبوب آپ انہیں فرمائے کہ جو بھی تم بلائی سے خرچ کرنا چاہو، مال سے خرچ کرنا چاہو، تو ہم بتاتے ہیں کس پر خرچ کرنا ہے. وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرنا. سب سے پہلے ماں باپ. اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، وہ تو عالم الغیب ہے نا، وہ تو ہر حرکت کو ہماری کو جانتا ہے. ماں باپ 5 6 7 8 9 10 11 کو پال رہے ہیں برابر، اور جب ماں باپ کو پالنے کی باری آتی ہے تو پھر باریاں لگاتے ہیں، پھر باریاں. تو باپ تو نہیں باری لگاتا تھا، باپ تو سب کو خدمت کر رہا ہے. تو اتنا فرق ہے باپ اور بیٹے میں، سنے گا؟ باپ کی اور شان ہے، بیٹے کا اور کردار ہے. سنے گا؟ وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے محبوب کے غلاموں، اے میری توحید پر ایمان رکھنے والوں، اے میرے نبی کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں مسلمانوں، جو بھی تم نے بلائی سے خرچ کرنا ہے وہ سب سے پہلے کس پر کیا کرو؟ ماں باپ. خدمت مادر پدر کن صبح و شام. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے میرے بھائی، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو صبح و شام. پھر حضرت کیا ہوگا صبح شام خدمت کرنے سے؟ پھر مجھے کیا ملے گا؟ تاتوانی درد و عالم نیک نام، دونوں جہاں میں تو عزت پا جائے گا، دونوں جہاں میں تو نیک نام ہو جائے گا. یہاں والے بھی کہیں گے بڑا اچھا ہے، قبر والے بھی کہیں گے بڑا، حشر والے بھی کہیں گے، جنت والے تو کہتے ہی رہتے ہیں، جنت والے تو سلام سلام سلام، وہاں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو قبر والے بھی بڑا عزت کرتے ہیں. جب نبی کریم کے حکم پر عمل کیا جائے تو نبی کریم کو پہچانا جائے تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. یا رسول اللہ، یہ جو عزت وہاں ملی ہے آپ کے نام کی برکت. تو حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا
کہ سب سے پہلے تو ماں باپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت منان، وہ بندہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو احسان جتلانے والا ہے. نیکی کر دی نا، ختم ہو. منان جو احسان جتلانے والا ہے نا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے. وَعَاقُ الْوَالِدَيْنِ، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے. فرمایا نہیں، تو نہیں جنت میں آ سکتا، تو اس لائق ہی نہیں ہے. سنو، آق الوالدین، آق ہمیں اخباروں میں بھی آق، اس نے آق کر دیا. آق سے مراد جدا کر دیا، اس کو اپنے سے جدا کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اصل میں تو لفظ آق کا تو میں نے نافرمان، یہ نافرمان بچہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. سنو، میں نہیں اس کو جانتا. سنو، مجھے نہ اس کے بارے میں کوئی بات کیا کرو. وَمُدْمِنُ الْخَمْرٍ، اور جو شراب کے اندر چور ہو چکا. اخبار پڑھی ہوتی ہے، خبریں آتی رہتی ہیں کہ نہ وہ نشئی جو ہیں وہ بیوی کو مارتے ہیں تو پیسے دے مجھے، ماں کو مارتے ہیں مجھے پیسے دے. اب اسے اس کے کوئی تعلق نہیں، اسے پیسے سے تعلق، اور پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے کسی سے نیکی کیا نا تو پھر اس کے دوبارہ اس کو جتلانا، اس کا نام نہیں لینا دوبارہ، کیونکہ دوبارہ نام لیا تو پھر نیکی ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے. حضرت سیدنا سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم لوگ ہیں، بڑی قسمت والے لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بیٹھنے والے اور ان سے بلا واسطہ ہدایت لینے اور سرکار دو عالم چہرے انور کو دیکھنے والے. کیا بات ان لوگوں. خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، جو محو لقاء محمد، جو سرکار کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف ہی دیکھی جا رہے ہیں، ہمیں اور کسی طرف دیکھیں، سرکار کی طرف ہی دیکھیں، جو محو لقاء روح محمد، جو سرکار کے چہرے پاک کو. تو حضرت سیدنا سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ماں باپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر بھی بچے کے اوپر کوئی باقی ہے کام جو ان کے ساتھ کیا جائے کہ معاملہ ختم ہو گیا، کوئی باقی میرے اوپر کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں وہ کام کروں گا، یا معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلے گا، ہم بھی رو رہا لیا بس، تو اور بھی کچھ ہے.
تو سرکار نے فرمایا ہاں ابھی بھی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ابھی بھی ہے۔ الدعاء للوالدین، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائے خیر، ماں باپ کے لیے دعا، والاستغفار عنہما، پھر ان دونوں کی طرف سے بخشش طلب کرو کہ مولا اگر ان سے کوئی دنیا میں رہتے ہوئے بھول ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے تو میں معافی مانگوں۔ سنا کام ابھی ختم نہیں ہوا، تعلق ختم نہیں ہوا، سنا پہلے ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرنی واجب ہے، عامت المسلمین کے لیے دعائے خیر کرنی سنت ہے۔ جب ماں باپ کے لیے ہمارے اوپر دعا کرنی واجب ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا کرتے، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سنا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، اور ان کے وعدے کو جاری کر، انہوں نے جو کسی سے وعدہ کیا نا، ابا چی چلا کہ تو ہی جاؤ چھٹی کر، چھٹی نہیں کرے، پیسے تیرے کو لانے۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، وہ تو دنیا سے چلے گا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی ہم یہ کام کر دیں گے آپ، تو اب وہ وقت آ گیا تشریف لے گا تو اب اس وعدے کو پورا کرنا ہے نا۔ وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، ماں باپ کے دوستوں کی عزت کر، جو تیرے باپ کا دوست تھا اس کی عزت، جو تیری ماں کے ساتھ پیار کرتی تھی بی بی صاحبہ، اس سے عزت سے پیش آ کہ یہ میری والدہ کے ساتھ پیار محبت کرتی تھی، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ کام ابھی بند نہیں ہوا، سنا اس کو جاری رکھ، اور اپنے ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پیار کر، جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان سے پیار۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو ہر بندہ آگے سے کیا کہتا ہے، شاہ جی اسی تو کرنے ہاں، وہ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا حدیث تیرے لیے نہیں ہے، حدیث پوری کائنات کے لیے، سبحان اللہ۔ حدیث تیرے لیے تو نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ اکیلے کے لیے تو نہیں، سرکار نے تو سب کو کہا، تو جو نہیں کرتا تو گناہ گار تو وہ ہے نا، تم تو گناہ گار نہ بنو، ان پر بھی اتنا ہی حق ہے، تم پر بھی اتنا ہی ہے نا۔ اور پھر آگے سرکار نے فرمایا، لفظ وہاں جو ہے وَتُوصِلُ الْأَقْرَبِينَ، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ملا کرو، ان سے ملا جلنا رکھا کرو، نا، کیونکہ جو قطع رحم ہے، جو ملنا جلنا چھوڑ دینا ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحم جو ہے، رحم معلقۃ بالعرش، یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا، اور یہ وہاں دعائیں کرتا ہے کہ مولا جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ بے شک۔
کیونکہ وہ چچا بنا کیسے؟ باپ کی وجہ سے بنا تھا نا. اگر باپ نہ ہوتا تو چچا کیسے بن جاتا؟ ماں نہ ہوتی تو ماموں کیسے بن جاتا؟ ہے نا. ماں کا بھائی جو ہے وہ حقیقت میں ماموں ہے. دوسرے کو آپ ماموں کہتے رہے تو وہ تو آج کل مذاق بھی ہے نا، اسے ماموں بنا دیا. اسے ماموں بنا یعنی اسے دھوکہ دے دی. اصل تو وہ ہے نا جو واقعی ہماری والدہ صاحبہ کا بھائی ہے تو کتنا پیار ہے. والدہ ہماری کو اس سے کتنا پیار ہے. تو اگر ہم ان کے بارے میں کوئی جملہ کہیں گے تو والدہ کو کتنی تکلیف ہوگی. تو جب والدہ کو تکلیف ہوگی تو فائدہ تو کچھ نہ ہوا. اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے.